السلام علیکم پیارے ناظرین، آج میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو ایک دلچسپ، دل افروز اور انٹرسٹنگ سٹوری۔ پرانے استاد کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے چھٹی پر جانا پڑا تو ایک نئے استاد کو اس کے بدلے ذمہ داری دے دی گئی۔ نئے استاد نے سبق کی تشریح کر چکنے کے بعد ایک طالب علم سے سوال پوچھا تو اس طالب علم کے ارد گرد بیٹھے سارے طلبہ ہنس پڑے۔ استاد کو اس بلا وجہ ہنسی پر بہت حیرت ہوئی، مگر اس نے ایک بات ضرور محسوس کر لی کہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ طلبہ کی نظروں، حرکات اور رویے کا پیچھا کرتے کرتے آخر کار استاد نے یہ نکتہ پا ہی لیا کہ یہ والا طالب علم ان کی نظروں میں نکما اور غبی ہے۔ ہنسی انہیں اس بات پر آئی تھی کہ استاد نے سوال بھی کیا تو کس پاگل سے۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی سارے طلبہ باہر جانے لگے۔ استاد نے کسی طرح موقع پا کر اس طالب علم کو علیحدگی میں روک لیا اور اسے کاغذ پر ایک شعر لکھ کر دیتے ہوئے کہا کہ کل اسے ایسے یاد کر کے آنا جیسے تجھے اپنا نام یاد ہے، اور یہ بات کسی کو پتہ بھی نہ چلنے پائے۔ دوسرے دن استاد نے کلاس میں جا کر تختہ سیاہ پر ایک شعر لکھا اور اس کے معنی و مفہوم بیان کرنے کے بعد شعر مٹا دیا۔ پھر طلبہ سے پوچھا، یہ شعر کس کو یاد ہو گیا ہے؟ اگر کسی کو یاد ہو گیا ہے تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ جماعت میں سوائے اس لڑکے کے ہچکچاتے، جھجکتے اور شرماتے ہوئے ہاتھ کھڑا کرنے والا اور کوئی طالب علم نہ تھا۔ استاد نے اس طالب علم سے کہا کہ شعر سناؤ، تو اس نے شعر جو یاد کیا تھا وہ شعر سنا دیا۔ سارے طالب علم حیرت و استعجاب سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ استاد نے لڑکے کی تعریف کی اور باقی سارے لڑکوں سے کہا کہ اس کے لیے تالیاں بجائیں۔ اس ہفتے وقفے وقفے سے مختلف اوقات میں اور مختلف طریقوں سے ایسے مناظر کئی بار ہوئے۔ استاد لڑکے کی تعریف و توصیف کرتا رہا اور لڑکوں سے حوصلہ افزائی کے لیے اس کے لیے تالیاں بجواتا رہا۔ آہستہ آہستہ دوسرے طلبہ کا سلوک اور رویہ اس کے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا اور اس طالب علم نے بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دیا اور غبی اور پاگل پن کی سوچ سے باہر نکل کر اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے لگا۔ نہ صرف بھروسہ بلکہ پر اعتماد ہوا اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر استعمال کر کے مقابلہ کرنے لگا۔ امتحانات میں خوب محنت کی اور اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ اگلی جماعتوں میں بھی محنت کی اور اگلی سے اگلی جماعت میں چلا گیا اور آج کل وہ بچہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خیر کی کنجیوں کا کام کرتے ہیں، شر کے دروازے بند کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، داد دیتے ہیں، بڑھ کر ہاتھ تھامتے ہیں، اپنی استطاعت میں رہ کر مدد کرتے ہیں، دوسروں کے شعور اور احساس کو سمجھتے ہیں، کسی کے درد کو پڑھ لیتے ہیں، تنگی ہو تو آسانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، انسانیت کو سمجھتے ہیں، انسانیت کی ترویج کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، مل کر کھاتے ہیں، دکھ بانٹتے ہیں، درد سمجھتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ جو مایوسیاں پھیلاتے ہیں، چلتوں کو روکنے والے ہوتے ہیں، سامنے پتھر لڑکانے والے ہوتے ہیں، حوصلوں کو پست کرنے والے ہوتے ہیں، منفی رویوں کی ترویج اور شکایتوں کے پلندے اٹھانے اور کرموں اور تقدیروں کو روکنے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ ہی سمجھ لیں اور آپ ہی سوچ لیں کہ آپ نے کس کا کہنا ماننا ہے۔ والسلام۔ اس پیغام کو آگے پھیلائیں تاکہ کسی طالب علم کی زندگی سنور سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔